اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور خالق ارض و سماوات جل و علا آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، قوت حافظہ ایک عظیم نعمت ہے۔ رب ذوالجلال جس کو یہ عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی خاص عطا سے اس پہ خاص اس کا فضل ہے۔ ہر بندے کو یہ دولت نہیں ملتی، یہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور جن کو رب ذوالجلال یہ دولت عطا کر دیتا ہے ان پہ پھر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ بہت بڑے فقی امام ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے محبوب ترین شاگرد ہیں اور لائق ترین شاگرد ہیں۔ ان کے حافظے کا یہ کمال تھا کہ یہ 8، 9، 10 سال کی عمر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے، علم فقہ، علم حدیث پڑھنے کے لیے آئے۔ امام صاحب نے دیکھا یہ بہت خوبصورت ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کسی موقع پر پھر عرض کروں گا کہ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ کافر ان کے حسن کو دیکھ کر، جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، کافر ان کے حسن کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ جب یہ پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب نے دیکھا کہ حسن اللہ نے بڑا عطا کر رکھا ہے، اور ابھی یہ بچے ہیں تو لوگ کہیں اعتراض نہ کر بیٹھیں کہ امام اعظم ایسے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے پڑھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ ایسا کرو کہ پہلے قرآن مجید حفظ کرو، اور حفظ کر کے پھر میرے پاس آؤ، تو میں پھر آپ کو علم دین سکھاؤں گا۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ 3 سال تو لگ ہی جائیں گے، 3.5 4 سال لگ جائیں گے قرآن پاک حفظ کرتے، تو اتنے میں ان کی عمر بڑی ہو جائے گی اور پھر یہ آئیں گے تو میں ان کو دین سکھاؤں گا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے حضور، میں قرآن مجید حفظ کر کے آ جاؤں گا۔ اب حضرت امام محمد قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے گئے تو 7 دن کے بعد حضرت امام محمد پھر امام اعظم کے پاس آئے اور آ کر کہا حضور مجھے داخلہ دیں، میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو علم دین سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، علم حدیث، علم فقہ، میں یہ سب کچھ آپ کو پڑھاؤں گا، آپ قرآن مجید حفظ کر کے آؤ۔ تو کہا حضور میں قرآن مجید سارا حفظ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا 7 دنوں میں؟ کہا حضور 7 دنوں کے اندر ہی میں قرآن مجید حفظ کر کے آیا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا، مختلف جگہ سے امتحان لیا تو واقعتاً حضرت امام محمد کو سارا قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ یہ ایک نعمت ہے قوت حافظہ جس کو اللہ عطا فرما دے۔ میرے ایک استاد محترم تھے، اللہ نے ان کو بہت کمال کا حافظہ عطا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے تھے تو وہ جب ان سے لوگ پوچھتے تھے تو وہ جو 16 سطروں والا قرآن مجید ہوتا ہے نا، اس کی سطر نمبر بھی بتا دیا کرتے تھے، اس کی فلاں سطر پہ یہ آیت ہے اور فلاں نمبر صورت ہے، فلاں نمبر آیت ہے، صورت کی آیت یہ ہے، پارے کا رکوع یہ ہے، تو رکوع کی آیت یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو یاد تھی۔
یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے احباب نے ہمارے اس سلسلے کو بہت سراہا، مجھے کالیں کر کے بتایا گیا کہ ہم اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آپ یہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں اس کو بند نہ کریں، اس کو بڑھائیں۔ اور پھر بہت سے لوگوں نے یہ بھی ہمیں جناب حکم فرمایا کہ بچوں کے حافظہ کے لیے، بڑوں کے حافظہ کے لیے، قوت حافظہ کے لیے کوئی دعا عنایت فرما دیں۔ ہم کیونکہ قرآن مجید کی دعاؤں کا سلسلہ چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کوئی نہ کوئی دعا ہمیں ضرور بتائیں تاکہ بچوں کے جو قوت حافظہ ہے اس میں اضافہ ہو اور اس میں تقویت آئے، اس کو طاقت ملے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی پھر اضافہ فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم دعاؤں سے ہٹ کے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قوت حافظہ کے لیے، جو ہمارے پاس اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان میں سے آپ کو بھی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو یہ دعائیں سکھائیں اور پھر ان سے اپنے حافظے کو تقویت دیں اور حافظہ اپنا قوی کریں انشاءاللہ العزیز۔ یقیناً اگر آپ ان پر عمل کریں گے اور ان دعاؤں کا ورد رکھیں گے تو آپ کے حافظے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی کمی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی وہ جو حافظے والی دعائیں میرے پاس میرے شیخ کامل اور اساتذہ کرام نے ہمیں بتا رکھی تھیں حفظ کے دوران، یہ دعائیں بڑی ہم پڑھتے تھے اور اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ان کو ہر وقت پڑھا کرو، آپ کے حافظے میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا، بہت برکت دے گا۔ تو وہ دعائیں قرآن مجید میں سے جو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور قیامت وہ جو حدیث پاک میں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ دعائیں سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید سے یہ دعائیں ہیں، ایک تو مشہور دعا ہے، مشہور دعا ہے، آپ اس کو تقریباً ہر سکول کی دیوار پہ بھی ہم تو دیکھتے رہے جب سکول میں پڑھتے تھے، تو کتابوں میں بھی یہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں اور ہمیں یاد بھی کرایا جاتا تھا، اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ایک مرتبہ پھر اس دعا کو سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اس دعا کا ترجمہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کتاب پڑھنے سے پہلے اس دعا کو جو بندہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دل کی طرف پھونکتا ہے اور پھونک کے اپنا جو سبق یاد کرتا ہے اسے فوراً وہ سبق یاد ہو جائے گا۔ دوسری قرآن مجید میں سے ہی دعا ہے، یہ دعا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی۔ حافظے کے لیے کمال ہے، سینہ کھولنے کے لیے کمال ہے، دماغ کھولنے کے لیے یہ کمال دعا ہے۔ دعا سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر ایک مرتبہ سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا بھی انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سورت نمبر اور آیت نمبر مل جائے گی، سورت کا نام مل جائے گا، وہاں پھر قرآن مجید میں سے آپ دیکھ کے ان دعاؤں کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید تلفظ کے ساتھ، اکثر لوگ قرآن مجید کیونکہ خواتین سے پڑھے ہوتے ہیں، تلفظی ان کے تلفظ درست نہیں ہوتے، لفظی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ دعائیں کسی قابل قاری صاحب کو سنا لینی چاہیے، اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے، سنا لینی چاہیے اور پھر ان کو آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ تیسری دعا جو ہمارے شیخ کامل ہمیں بتایا کرتے تھے قوت حافظہ کے لیے اور سینہ کھولنے کے لیے، وہ دعا سماعت فرمائیں۔ وہ بھی قرآن مجید میں سے ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہاں تک اس دعا کو پڑھنا ہے. پھر سماعت فرمائیے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ناظرین کرام، یہ دعا بھی قرآن مجید میں سے ہے. سورۃ رحمان شریف کی ابتدائی آیات ہیں. ان کو بھی قوت حافظہ کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. یہ دعا اور اس سے پچھلی دعا رب اشرح لی صدری رب زدنی علما. بزرگ فرماتے ہیں 11 مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھ کے پھر اپنا سبق شروع کریں. انشاءاللہ العزیز سبق بھی یاد ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں بھی اضافہ فرمائے گا اور قوت حافظہ بھی بڑھے گی اور آپ کو سبق جو ہے وہ یاد بھی ہوگا. یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس بندے کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے خود نہ اٹھایا. ناظرین کرام، قیامت کے دن حسرت ہوگی اس بندے کو کہ مجھے موقع ملا تھا علم حاصل کرنے کا مگر میں علم حاصل نہ کر سکا، اور دوسرا وہ بندہ حسرت اٹھائے گا کہ میں دوسروں کو نفع پہنچاتا رہا اور خود محروم رہا. تو ناظرین کرام، علم اللہ عطا کرے نفع والا، خود بھی نفع اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی اسے پہنچاؤ تاکہ دوسرے بھی اس سے نفع اٹھائیں. اب جو دعا حدیث پاک میں ملتی ہے وہ دعا جو سنیے کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھنے لگیں، جب بھی کوئی دینی کتاب ہو، کوئی دنیاوی کتاب علم والی ہو جسے آپ سیکھ رہے ہیں، ویسے وہ جو ناول وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ بات یاد رکھیے، یہ علم حاصل کریں جن سے آپ نفع اٹھائیں اور دوسرے پھر اس آپ کے جو علم ہے اس سے نفع اٹھائیں. تو یہ وہ دعائیں آپ یقیناً پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں نفع ملے گا. بچے نہیں پڑھ سکتے تو والدین کا کام ہے پڑھ کے ان کے سینوں پہ پھونک مار دیں دل کی طرف، انشاءاللہ اس سے بھی بہت اضافہ ہوگا ان کے قوت حافظہ میں. تو اب وہ جو دینی کتاب یا دوسری کتابیں پڑھنے کے لیے دعا ہے وہ دعا بھی آپ سماعت فرما لیں. جب بھی آپ کتاب پڑھنے لگے اس دعا کو بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مزید اضافہ فرمائے گا. پہلے اگر حافظہ قوی ہے تو پھر تو زبردست ہے، پھر ان سے اور زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس میں اضافہ فرمائے. وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اس دعا کو پھر سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ایک مرتبہ پڑھ لے، اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور ناظرین کرام، وہ جو یہ ساری دعائیں بڑی اعلیٰ ہیں لیکن وہ جو عظیم نسخہ جو دینا چاہتا ہوں وہ سماعت فرمائیں. فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں، اور ویسے تو پنجگانہ نماز پڑھنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے.
اور فجر کی پھر باقاعدگی سے پڑھیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول کے فرماتا ہے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 115 مرتبہ لفظ ہے یا کریمو، یا کریمو، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا کریمو، بہت ہی پیارا نام ہے۔ اس کو 115 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 115 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے سینے کے اوپر دل کی طرف پھونکیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا حافظہ عطا فرماتا ہے اور آپ کے حافظے میں کتنا اضافہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد 115 مرتبہ یا کریمو، یہ آپ نے 115 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز اپنے دل کی طرف سینے پہ پھونک مار دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا فیض عطا فرماتا ہے۔ یہ قوت حافظہ کا ایک بے مثال وظیفہ ہے، بے مثال وظیفہ ہے۔ میں نے اپنے تجربے سے گزارا اور یہ مشاہدے میں سے یہ بات گزاری ہے کہ جن کو بھی آج تک یہ وظیفہ دیا ہے یا کریموں والا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا ہے، اور ان کے حافظے میں اللہ تعالیٰ نے کمال کا اضافہ فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ان سے آپ نفع اٹھائیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ نفع اٹھا کے علم میں آپ بڑھ سکتے ہیں، علم کے میدان میں آپ باکمال بن سکتے ہیں۔ ان سے نفع اٹھا کر ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو یاد کر کے ان سے نفع اٹھائیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔